السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم زندگی میں اکثر غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور وہ فیصلے ساری عمر کے لیے ہمارے گلے کا توق بن جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ایک غلط فیصلہ میں نے کیا تھا۔ خود کو بڑا سمجھدار، عقل مند سمجھتی تھی، پر جب میرے جیسی لڑکیاں اپنے ماں باپ، اور ماں باپ بھی وہ جنہوں نے اپنی بیٹی کی پرورش بھی بیٹے جیسے کی ہو، وہ بیٹی جب ماں باپ کے خلاف جا کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرے تو وہ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ اور پھر جب ہم ٹھوکر کھاتے ہیں تو اس چیز کو قسمت کا نام دے دیتے ہیں۔ شاید یہی نصیب ہوتا ہے، شاید ہاں یا شاید نہیں۔ میں کبھی اس پہلی کو سمجھ نہیں سکی۔ میں ہوں عبیرہ جاوید اور یہ ہے میری زندگی کی سچی کہانی۔ میں اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی تھی، اور اس لاڈلی بیٹی نے اپنے بابا کو بہت دکھ پہنچایا تھا، اور اس کی وجہ وہ شخص تھا جس سے میں نے محبت کی تھی، سچی محبت۔ اور اس محبت کو پانے کی خاطر میں نے سارے گھر والوں کی ناراضگی مول لی تھی، پر میں کیا جانتی تھی وہ شخص کھوٹا سکہ نکلے گا۔ میرے بابا میری شادی اپنے بھائی کے اکلوتے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے جو ایک ڈاکٹر تھا، اور پورے خاندان میں اس کی قابلیت کے چرچے تھے، پر میں راحیل کو پسند کرتی تھی۔ میری اس سے ملاقات ایک شادی کے فنکشن میں ہوئی تھی، اور یہ ملاقات پسندیدگی میں بدل چکی تھی۔ اسے لفظوں سے کھیلنا خوب آتا ہے۔ میں کیا کوئی بھی لڑکی اس کی شائستگی، اس کی شاعری، اس کے لفظوں میں ڈوب جاتی، اس سے محبت کرنے لگ جاتی، پر وہ کسی لڑکی کی طرف دھیان نہ دیتا۔ وہ کہتا میں کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی کیونکہ میں ان سب چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں تو بس اپنے کام پر فوکس رکھنا چاہتا ہوں، زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہوں، پر وقت اور حالات نے مجھے شاعر بنا کر رکھ دیا ہے۔ راحیل 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہی اپنے گھر کا واحد سہارا تھا، اور آج کل جاب کی تلاش میں تھا۔ وہ کہتا آج کے دور میں سفارش اور پیسے کے بغیر نوکری مل جانا آسان کام نہیں، پر میں اس کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی جو میں نے کیا۔ میں نے اپنے بابا سے بات کی، اس کو ایک دوست کا بھائی بنا کر جاب دلوائی، اور راحیل نے کہا وہ ساری عمر میرا شکر گزار رہے گا، میرا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ اور میں تو اس کو دیکھ کر جیتی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ وہ جب جب بولتا میرا دل کرتا میں بس اس کو سنتی رہوں، اور کئی گھنٹے ایسے ہی بیت جاتے تھے۔ اکثر وہ مجھے پاگل کہتا، پر میں تو دیوانوں کی طرح اس کو چاہنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا میں اس کو پسند کرنے لگی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں، پر وہ بات ٹال جاتا۔ وہ کہتا تم اپنے گھر والوں کی لاڈلی بیٹی ہو، اور میں تو بس عام سا انسان ہوں جو اسے اپنا گھر تک نہیں دے سکتا۔ میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، مجھ پر میری بہنوں کی ذمہ داری ہے، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ میں تو اپنا کاروبار سیٹ کرنا چاہتا ہوں، آخر کب تک تمہارے احسان کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ اور اس کے ایسے کہنے پر میں اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی، پر اس کے باوجود میں اس کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ ہم لڑکیاں بہت پاگل ہوتی ہیں، جب کسی سے محبت کرتی ہیں تو دیوانوں کی حد تک چاہتی ہیں، اس انسان کے لیے ہر کسی سے لڑ پڑتی ہیں، اور اگر وہ شخص ناراض ہو جائے تو دن رات کا سکون تک ختم ہو جاتا ہے، اور اگر لڑائی ہو جائے اور ہم چاہیں ہمارا محبوب ہمیں منائے تو اس ایک شخص کی خاطر روتی ہیں، بھوکی پیاسی پھرتی ہیں، اور بار بار موبائل اٹھا کر دیکھتی ہیں کہ آیا اس شخص نے کوئی میسیج بھیجا ہے، کوئی کال کی ہے، اور واٹس ایپ تک چیک کرتی ہیں ہمارے لیے کوئی سٹیٹس ڈالا ہے یا نہیں۔ ساری رات ایسے گزر جاتی ہے، پر اگر محبوب سچا ہو، مخلص ہو تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور اگر دھوکے باز ہو تو وہی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ ہمیں اس شخص کی باتیں، اس کی ہنسی تب سونے نہیں دیتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کاش وقت پیچھے چلا جائے اور ہم اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ راحیل نے جب کہا وہ ابھی مجھ سے شادی نہیں کر سکتا تو میں ٹوٹ سی گئی تھی، اور پھر دل میں خیال آیا کہ میں تو اس کی مدد کر سکتی ہوں، میری تو اتنی حیثیت ہے، اور میں نے خود راحیل سے رابطہ کیا، حالانکہ میں اس سے ناراض تھی۔ انسان سچ میں محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، وہ تب صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں بھی اس غیر محرم کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، تب کچھ نہ سوچا نہ سمجھا، اور سوچتی بھی کیسے؟ محبت کون سا سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے، یہ تو بس ہو جاتی ہے جیسے مجھے ہوئی۔ مجھے راحیل سے بات کرتے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور جو جاب بابا نے دلوائی تھی وہ اس جاب کو بھی چھوڑ چکا تھا۔ وہ کہتا کہ وہ اس جاب کو نہیں کر سکتا۔ مجھ سے روز روز اپنے باس کی باتیں نہیں سنی جاتی، اور وہاں پر ایک لڑکی ہے، میں اس سے بھی بہت پریشان ہوں۔ اس لڑکی نے زبردستی میرے گھر اپنا رشتہ بھیجا، اور تم تو جانتی ہو
میں تم سے صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ راحیل کی اس بات نے میرے اندر کے سارے گلے شکوے بھلا دیے تھے، اور میں ڈر بھی گئی تھی۔ اگر واقعی وہ لڑکی راحیل کے پیچھے پڑ گئی اور اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں کیسے جیوں گی اس کے بغیر؟ محبت میں محبوب کے چھن جانے کا ڈر تو پھر واجب ہوتا ہے۔ میں نے اپنی مما سے راحیل کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارے بابا کی کیا خواہش ہے۔ ساری عمر تم دونوں بہن بھائیوں کی خواہشات، ضرورتوں پر اپنی زندگی لگا دی۔ تم سب کو خوش رکھنے کی خاطر اپنی صحت تک گنوا لی۔ اب اپنے بابا کی خواہش پر سر جھکا دو، ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو جو تم چاہتی ہو وہ میرے جیتے جی نہیں ہو سکتا۔ اور میں بہت روئی تھی۔ میں تو تصور میں بھی راحیل کو نہیں کھو سکتی تھی۔ سب سے ناراض ہو کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بابا سے لے کر بھائی تک نے مجھے منانے کی کوشش کی، اور جب بابا کو اصل بات پتہ چلی تو وہ بالکل چپ ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی میری خاموشی، میری بھوک ہڑتال پر گھر والے راحیل کے لیے مان جائیں گے، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ بابا نے اگلے دن چچا کو بلایا اور میرے نکاح کی بات کی، جس پر میرے علاوہ سب گھر والے بہت خوش تھے، پر میں خوش نہیں تھی۔ میں تو ٹوٹ چکی تھی، پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اماں نے مجھ سے فون چھین لیا، پر میں راحیل کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ بابا نے مجھ سے کہا، بیرا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر آج میں نے اپنے بھتیجے سے تمہارا نکاح طے کیا ہے تو یقیناً کچھ سوچ سمجھ کر ہی اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے بابا پر یقین رکھو، آج تک تمہیں وہی دیا جو تم چاہتی تھی، پر اب جو تم مانگ رہی ہو وہ تم میں کبھی نہیں دے سکتا۔ میں بدنصیب، مجھے کہاں سمجھ آتی تھی یہ باتیں۔ کاش بابا مجھے تھپڑ لگاتے، مجھے مارتے، گھر میں بند کر دیتے۔ مجھ پر محبت کا ایسا بھوت سوار تھا کہ میں کچھ سوچا سمجھا نہیں۔ میں پڑھی لکھی لڑکی، محبت نے مجھ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی، اور میں نے کسی طرح راحیل سے رابطہ کیا اور اس سے کہا وہ مجھ سے جلد از جلد نکاح کر لے۔ اگر اس نے آج نکاح نہ کیا تو میں کبھی اس کو نہیں مل سکتی، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ پر پتہ نہیں کیوں اسے میرے آنسوؤں کی پرواہ نہیں تھی۔ کبھی وہ وقت تھا جب وہ میرے لیے روتا تھا، پر پتہ نہیں کیوں اب اتنا بدل چکا تھا، یا شاید میرا وہم تھا۔ کچھ دن وہ ٹال مٹول کرتا رہا کہ وہ میرے خاندان والوں کی دشمنی نہیں جھیل سکتا۔ یہاں میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں وہیں شادی کر لو، پر آخر میرے سمجھانے پر وہ مان گیا، اور نکاح سے ایک دن پہلے میں نے راحیل سے نکاح کیا اور اس کو لے کر گھر آ گئی۔ سب بہت خوش تھے، میرے نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بابا پھولوں والے سے کہہ رہے تھے میری شہزادی کی شادی ہے، اس پورے گھر کو پھولوں سے اچھی طرح سجانا، پر جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو بابا کے الفاظ ادھورے رہ گئے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا میں سب کو منا لوں گی، اب جب نکاح کر لیا ہے تو گھر والے راحیل کو بھی قبول کر لیں گے، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں بہت روئی، بابا کے پاؤں پکڑے، اپنے بھائی کی منتیں کیں، پر کسی نے بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میرے بابا نے کہا، تم نے آج جو کیا یہ اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہماری عزت، ہمارے مان کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے، اور افسوس بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے تم نے۔ ایک انجان شخص کو تم اچھے سے جانتی تک نہیں، اپنے ماں باپ کی 25 سال کی محبت کے مقابل اس شخص کی محبت کو لے آئی جو 25 دن کیا 25 گھنٹے بھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکے گا، اور اس گھر سے چلی جاؤ، دوبارہ کبھی اس گھر میں مت آنا۔ میں تمہیں آگ کرتا ہوں، اور مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ مجھے تو اپنوں پر بہت یقین تھا، بابا تو ایک دن بھی مجھے دیکھ کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے کیسے اپنی پری کو، اپنی شہزادی کو اس گھر سے نکال دیا؟ راحیل بالکل چپ تھا، اس نے تو اتنی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ میرے آنسو صاف کر سکتا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ میں نے راحیل سے کہا، میرا سب کچھ اب تم ہو، میں نے تمہاری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے تم کبھی مجھے مایوس نہیں کرو گے، ہے نا؟ پتہ نہیں کیوں یہ سوال میں خود سے کر رہی تھی یا بابا کی بات سے ڈر گئی تھی۔ دل کو عجیب سی بے چینی لگ گئی تھی۔ دل بار بار کہہ رہا تھا، بیرا جاوید، جو غرور تمہیں تھا، جو زندگی تم نے جی تھی، جو خوشیاں تمہارے بابا نے تمہارے لیے چنی تھیں، تم نے اپنی مرضی سے اس شخص کو چن کر واقعی گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ راحیل مجھے لے کر ایک کرائے کے چھوٹے سے گھر میں آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے گھر کے لیے، اور تم نے کہا تھا میں گھر لے چکا ہوں، میرا وہ گھر کہاں ہے؟ تو وہ گڑبڑا گیا۔
کہنے لگا میں نے اپنی بہنوں کو کچھ نہیں بتایا، وہ کیا سوچیں گی، بھائی نے اپنی شادی رچا لی، بہنوں کا کچھ نہیں سوچا۔ اور میں خاموش ہو گئی۔ شاید وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ ایک تو میری زندگی میں شاید بہت ہیں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر ایک عجیب بے چینی تھی۔ میں راحیل سے نکاح کے باوجود میرے دل کو خوشی نہیں تھی، حالانکہ میں نے تو اپنی محبت کو پا لیا تھا، اور اپنی محبت کو پا لینا دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ پر پتہ نہیں کیوں اس دن مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوا۔ کچھ دن ایسے گزرے تھے۔ راحیل نے مجھے کہا اپنے گھر جاؤ، ان سب کو مناؤ، تم دیکھنا تمہیں دیکھ کر سب مان جائیں گے۔ میں نے راحیل سے کہا میں نہیں جاؤں گی، تم نے دیکھا نہیں تھا مما نے کیا کہا تھا، اگر میں دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا تو میں ان کا مرا ہوا منہ دیکھوں گی۔ پر راحیل زور دینے لگا۔ گھر میں بھی کھانے کے لالے پڑنے لگے تھے۔ میں تو کبھی گھر کا کوئی کام نہیں کیا تھا، پر راحیل کی خاطر کام کرنے لگ گئی تھی۔ پر مجھ سے ہر کام الٹا ہو جاتا، کھانا بھی اچھے سے نہیں بنانا آتا تھا، اور راحیل اب مجھ سے لڑتا جھگڑتا۔ اور ایک دن اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اور تب مجھے بابا کی بات یاد آئی تھی۔ یہ شخص مجھے ایک دن بھی خوش نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہمارے جھگڑے روز بڑھنے لگے۔ ایک دن راحیل نے کہا تمہارے باپ نے تمہیں سچ میں جائیداد سے آگ کر دیا ہے، میں نے اخبار میں دیکھا تھا۔ میں نے راحیل سے کہا تو کیا ہوا، آگ کر دیا ہے، وہ مجھے اپنے نام سے تو آگ نہیں کر سکتے، اور جائیداد کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس دن راحیل نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا تمہیں نہیں ہے پر مجھے ہے۔ میں نے سوچا تھا امیر باپ کی بیٹی ہے، میں بھی راج کروں گا، پر تم جاہل عورت نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اس دن راحیل کی اصلیت سامنے آئی تھی۔ اسے تو کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، وہ تو بس میری جائیداد سے پیار کرتا تھا، اور میں نے اپنا قیمتی وقت، اپنے جذبات، اپنی محبت اس شخص پر نچھاور کر دی۔ اور راحیل کی تو کوئی بہن تھی ہی نہیں، وہ تو مجھ سے لاکھوں بٹورتا رہا اور میں دیتی چلی گئی، اور وہ میرے سامنے میٹھے لہجے میں پرائی عورتوں سے فون پر بات کرتا، اور میں دوسری طرف منہ کیے روتی رہتی۔ اور پھر ایک دن جس شخص کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ نکاح کے 2 ماہ بعد مجھے طلاق ہو گئی، اور میں روتے ہوئے اپنے باپ کے گھر لوٹ آئی تھی۔ پر میں بدنصیب جب گھر پہنچی تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میرے غلط فیصلے نے ان کی جان لے لی تھی۔ کسی نے مجھے دلاسا نہیں دیا۔ مما نے کہا وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور میرا بھائی، اس کی بھی کچھ دن پہلے شادی ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نے بہت کچھ کھو دیا تھا۔ جس شخص سے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اسی نے مجھے دھوکہ دیا، اور جس انسان پہ مجھے سارے جہان کی خوشیاں دیں، وہ میری معافی مانگنے سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ کاش میں بابا کی بات مان لیتی۔ میری نافرمانی نے ان کی جان لی۔ اپنے باپ کی موت کی میں ذمہ دار تھی۔ میں اپنے بابا کے گھر سے کہیں نہیں گئی، اور نہ کسی نے جانے کا کہا مجھے۔ میں ہر روز اپنی ماں کے کمرے میں جاتی، پر میرے لیے معافی کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ میں اپنے بابا کی قبر پر جاتی، ان سے باتیں کرتی، معافیاں مانگتی، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاش ایسا ہو سکتا کہ ہم اپنے گزرے ہوئے وقت میں پیچھے جا سکتے، اپنے سب سے پیارے رشتے سے ایک بار معافی مانگ سکتے، پر ایسا کب ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ مجھے نفرت ہو چکی تھی اس شخص سے، جس کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ مجھے مارتا، ڈراتا، دھمکاتا، مجھے گھر سے پیسے لانے کو کہتا، اور آخر میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ ساری عمر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا اس نے، پر وہ تو 2 ماہ بھی ساتھ نہ نبھا سکا۔ میں سب کچھ ہی تو کھو بیٹھی تھی، بس اپنی ماں کے سینے سے لگ کر ایک بار میں جی بھر کر رونا چاہتی تھی۔ اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ ان کی لاڈلی بیٹی نے کتنا بڑا دھوکہ کھا لیا ہے۔ مجھے بابا کی باتیں یاد آتی، ان کی یاد ستاتی۔ کاش میں لوٹ آتی، پر سب کاش ہی تو رہ جاتا ہے۔ میری عدت بھی پوری ہو چکی تھی، اور میری بھابھی نے، انہیں بھی نہ جانے مجھ سے کیوں نفرت تھی۔ ان کی نفرت کی سمجھ بہت دیر بعد آئی تھی، جب انہوں نے آدھی رات کو مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں ان کی منتیں کرتی رہی، پر وہ کہتی میں منحوس ہوں، اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اور گھر پر کسی کو بھی میرے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں گئی ہوں۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں بے آسرا سڑک پر چل رہی تھی۔ میرے ساتھ جو ہو رہا تھا میں اسی کے قابل تھی۔ مجھ جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، پر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا میں کہاں جاتی۔ بھائی بھی کچھ دنوں سے گھر نہیں آیا تھا، اور مما بھی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور بھابھی نے بھی گھر سے نکال دیا۔
جب رستے میں ایک خواجہ سرا نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے سہارا دے گا اگر میں اس سے شادی کر لوں، میں چپ چاپ مان گئی۔ مجھے لگتا تھا میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ مجھے خود پر ہنسی آ رہی تھی کہ میں اب ایک خواجہ سرا سے نکاح کر رہی ہوں۔ پر شادی کی رات پتہ چلا میرا شوہر وہ ایک خواجہ سرا نہیں ہے بلکہ ایک مکمل مرد ہے۔ وہ حالات سے تنگ آ کر خواجہ سرا بننے کا ناٹک کر رہا تھا۔ شادی کو کچھ دن گزرے تھے، میرا شوہر سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ میں نے اس کو اکثر پریشان دیکھا تھا۔ ایک رات میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی پر وہ نہیں آیا تھا، اور میں کب سو گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ طوفان تو اگلی صبح آیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے قریب ایک غیر مرد تھا۔ میں چیخ پڑی۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی پر وہ میرا گھر تو نہیں تھا، میں ایک کوٹھے پر تھی۔ تو گویا میرے دوسرے شوہر نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں سجدے میں گر پڑی اور اپنے رب سے معافیاں مانگنے لگی، اس کو پکارنے لگی۔ زندگی میں ہم کبھی کبھی اس موڑ پر آ جاتے ہیں جہاں ہمارے رب کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ میں اپنے رب کو اس کی محبت کا واسطہ دینے لگی تھی۔ جو غیر مرد اس کمرے میں تھا وہ مجھے بازو سے گھسیٹ رہا تھا اور میں نے ہمت کر کے اس کا سر پھوڑ ڈالا تھا۔ وہ مجھے گالیاں دیتا ہوا کمرے سے جا رہا تھا اور کوٹھے والی بائی مجھے مارنے لگی، کہنے لگی تمہارا شوہر تمہیں بیچ کر گیا ہے، تم کتنی پارسا ہو ہمیں سب پتا ہے، ایک خواجہ سرا سے شادی کر رکھی ہے، بھلا کبھی خواجہ سرا اور ایک لڑکی کا نکاح بھی ہوا ہے؟ وہ اور بھی کچھ بول رہی تھی جب پولیس نے اس کوٹھے کو گھیر لیا تھا اور میں نے اس شخص کو دیکھا تھا جسے سب خواجہ سرا کہہ رہے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، اس کے ماتھے پر پٹی تھی اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگا تھا۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھے گھر سے نہیں جانا چاہیے تھا، پر آج میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، اور مجھے تو اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ آخر اس نے مجھے پیسوں کے بدلے کوٹھے پر بیچ دیا۔ تو وہ کہنے لگا میں نے نہیں بیچا، گھر چلتے ہیں۔ اور گھر آ کر اس نے مجھے جو کچھ بتایا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر میرا بھائی اور میری ماں نہ آتے، میرا شوہر جس کو سب خواجہ سرا سمجھتے تھے وہ خواجہ سرا نہیں تھا، ایک پڑھا لکھا مکمل مرد تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ ایک دن اس کی بہن کو کسی سے محبت ہو گئی اور اس شخص سے بھاگ کر شادی کر لی۔ میں اس کو تلاش کرتا رہا پر وہ مجھے نہیں ملی۔ جب ایک دن میں نے تمہاری بھابھی کو دیکھا، وہ اسی شخص کے ساتھ تھی جس سے میری بہن نے نکاح کیا تھا۔ میں اس سے پوچھتا رہا میری بہن کہاں ہے تو وہ آگے سے ہنستا رہا، کہنے لگا اتنی پاکیزہ تمہاری بہن تھی تو گھر میں رکھتے، گھر سے نکلنے کیوں دیا؟ میں اس کا منہ توڑ دیتا پر مجھے اپنی بہن چاہیے تھی، اور تمہاری بھابھی نے کہا میں اگر اس کا ایک کام کر دوں تو وہ مجھے میری بہن کا پتہ بتا سکتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا میں اپنی نوکری چھوڑ دوں اور اس کے لیے کام کروں۔ گھر پر میری ماں ہر وقت اپنی بیٹی کا انتظار میں تھی، اور میں اس حد تک چلا گیا جہاں تک جانے کے لیے ایک مرد 1000 بار سوچتا ہے۔ میں تمہاری بھابھی کے کہنے پر خواجہ سرا بن گیا۔ وہ مجھ سے بدلہ لے رہی تھی کیونکہ میں نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا۔ وہ میری کلاس فیلو رہ چکی تھی اور میں ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا تھا جو ایسی دوستیاں نہیں پال سکتا تھا۔ وہ مجھے نیچے گرانا چاہتی تھی اور میں گرتا چلا گیا، اور میری ماں وہ اسپتال کے بستر پر پہنچ چکی تھی جب تمہاری بھابھی نے کہا میں تم سے نکاح کروں اور تمہیں طلاق دوں، تم کبھی ایک خواجہ سرا کے ساتھ نہیں رہو گی، کیونکہ تمہارے بابا نے تمہیں آنکھ نہیں کیا تھا، وہ تو بس وقتی ناراض تھے، اور اس شخص کی اصلیت سامنے لانے کے لیے انہوں نے اخبار میں جعلی اشتہار دیا تھا کہ وہ آگ کر چکے ہیں۔ اور جانتی ہو تمہاری بھابھی جس سے عشق لڑا رہی تھی، جس کے ساتھ مل کر سب کیا، وہ تمہارا پہلا شوہر تھا، اور وہی شخص تھا جس کی میٹھی باتوں میں آ کر میری بہن اس گھر سے چلی گئی، اور اب وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں تمہیں طلاق دوں اور تمہارا نکاح دوبارہ سے رحیل کے ساتھ ہو، اور میں نے انکار کر دیا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ تمہاری معصومیت، تمہارا میرا اتنا خیال رکھنا سب مجھے بہت اچھا لگا، اور اس رات میرا جھگڑا ہو گیا اور ان لوگوں نے مجھے بہت مارا جس سے میں بے ہوش ہو چکا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا میری بہن اس دنیا میں نہیں رہی، اس کو پیسوں کے عوض ایک کوٹھے پر بیچ دیا تھا، وہاں اس نے خودکشی کر لی تھی، اور جب تک گھر آتا ان لوگوں نے تمہیں گھر سے نہ جانے کیسے اٹھا لیا اور کوٹھے پر بیچ دیا۔ پر شکر ہے میں وقت پر پہنچ گیا، اور تمہارا بھائی وہ تمہاری بھابھی کو کب کا چھوڑ چکا ہے۔
وہ اسے ڈرگز کا عادی بنا چکی تھی اور تمہاری ماں اسے نیند کی دوا دیتی رہی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، ایک ماں اپنی اولاد کو معاف نہ کرے؟ اور مما نے مجھے بتایا، بابا مجھے آخری وقت تک یاد کرتے رہے، مجھے تلاش بھی کیا، پر افسوس میرے نصیب میں اپنے باپ سے ملنا نہیں لکھا تھا۔ میرا پہلا شوہر جس سے مجھے بے انتہا نفرت تھی، اس کو پولیس نے پکڑ لیا تھا، اور میری بھابھی، وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا ہونا ہی تھا، جو دوسروں کی بیٹیوں کو راحیل کے ساتھ مل کر ٹارگٹ کرتی تھی اور پھر ان کو کوٹھے پر بیچ دیتی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، میں اپنی زندگی میں آج خوش ہوں، میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے اتنی عزت دیتا ہے۔ یقیناً اس کی تربیت بھی ایک اچھی عورت نے کی ہے۔ میں جب اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ سب کچھ ایک خواب لگتا ہے، ایک بھیانک خواب۔ پتہ نہیں کیوں ہم لڑکیاں غیر محرم کی باتوں میں آ جاتی ہیں، اپنے ماں باپ کی محبت کو بھلا کر اس شخص پر یقین کرنے لگتی ہیں جس کو ملے چند دن ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر لڑکی کو وقت پر سنبھل جانا چاہیے، کیونکہ ہر لڑکی عبیرہ جاوید نہیں ہوتی جس کو وقت ایک اور موقع دے۔ ہم لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، جتنا مان، جتنا اعتبار گھر والے دیتے ہیں، انہیں بھی چاہیے اس مان کو قائم رکھیں۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کبھی انسان کی عقل پر پردہ نہ پڑے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔